أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ہے، اور اس سے پہلے جو 2 رکوع تھے آپ کو یاد ہوگا، عرض کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے بڑے اہم 14 نکات تھے. قرآن مقدس معاشرے کی اصلاح کے اصول بھی بتاتا ہے، اور ایک انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کو بھی اجاگر کرنے کے اصول اور ضابطے ذکر کرتا ہے. اسی طرح سے قرآن مقدس انسان کی نظریات اور اس کی سوچوں کو بھی بدلتا ہے، اور کفریہ عقائد اور کفریہ اور باطل نظریات کو بیان کر کے ان کو رد کرتا ہے، اور پھر دلائل دیتا ہے، اور توحید اور اللہ کی وحدانیت کی بڑی مضبوط اور مستحکم دلیلیں ذکر کرتا ہے. تو اب جو رکوع ہے آگے، اس رکوع کے اندر مشرکین کے جو باطل نظریات تھے، یا آج بھی اگر کسی کے باطل نظریات اور عقائد ہوں تو ان باطل نظریات اور عقائد کو یہاں قرآن رد کرتا ہے، اور پھر صحیح راہ اور صحیح منزل بتاتا ہے کہ آپ منزل سے جو بھٹک گئے ہو تمہیں صحیح راستے پر آنا چاہیے. تو اب آپ اندازہ کیجئے اور غور فرمائیے، ایک ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیے، اور پھر آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے عقائد اور نظریات کی قرآن مجید اصلاح کرتا ہے اور صحیح رخ بتاتا ہے. اور وہ جو اب آگے نظریات اور عقائد آنے والے ہیں مشرکین کے یا کسی بھی باطل پرست کے جو عقائد اور نظریات ہو سکتے ہیں، ان کو رد کرنے کے سے پہلے ایک تمہید ذکر فرمائے. اور وہ تمہید یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں قسمہ قسم کے مسائل کو کئی مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے دلائل کے ذریعے سے. کہیں قرآن توحید کو بیان کرتا ہے، ساتھ گزشتہ قوموں کے واقعے کو بھی لے آتا ہے کہ دیکھو اس قوم نے اللہ کی توحید کو جب ٹھکرایا تو دنیا میں کس طرح سے ذلیل و خوار ہوئے. اور کہیں توحید کو بیان کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات لاتا ہے کہ دیکھو فلاں نبی نے کس طرح سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے. اور یہاں تک کہ توحید کی بات کو ذکر کرنے کے لیے قرآن مقدس انسان تو انسان جنات کی بات نقل کرتا ہے. دیکھو جنات بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جنات تو کیا کہیں ایسا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک حیوانوں کے کلام کو ذکر کرتا ہے. ہدہد کا کلام آیا ہے. کیوں ہدہد کا تذکرہ کیا ہے؟ کہ دیکھو وہ ایک پرندہ ہو کر ایک وہ مخلوق ہے جو انسان سے تو بہرحال کمتر مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، عقل سے، شعور سے، سمجھ میں ہر اعتبار سے کمزور ہے. وہ اللہ کی توحید کا کس طرح سے قائل ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں ماننا چاہیے؟
اور یہاں تک کہ دیکھو انسانوں یعنی انبیاء کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو نبیوں نے کس طرح سے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، جنات کے ذریعے سے سمجھایا دیکھو انہوں نے کس طرح سے اللہ کی توحید کا اقرار اور وہ کس طرح سے شرک سے بچتے تھے، پرندوں کا کلام ذکر کر کے پھر سمجھایا، عقلی دلائل بے شمار سمجھائے، یہ کہ تمہیں گرد و نواح آسمان زمین پہاڑ چرند پرند درند یہ نظر نہیں آتے، یہ ہر چیز جو ہے اس بات کا کھلا اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ذات ہے، اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، اور یہاں تک کہ جانداروں سے ہٹ کر بے جانوں کا کلام ذکر کیا، بے جانوں کی تسبیح کو ذکر کیا کہ بے جان مخلوق بھی، پتھر بھی، بے جان جو مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، اور صرف اسی اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی جو اللہ نے شعور اور سمجھ دی اتنی تو معرفت انہیں بھی حاصل ہے کہ تم اگر پتھروں سے بھی پیچھے چلے جاؤ، حیوانوں سے بھی پیچھے چلے جاؤ اور جنات سے بھی پیچھے چلے جاؤ، یہ کیسی زندگی ہے؟ تو اس لیے تمہید دیکھیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور کھول کھول کے ہم نے بیان کیا، خوب پھیر پھیر کے ہم نے بیان کیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں کھول کھول کے ہم نے دلائل بیان کیے، مثالیں بیان کی، احکام بیان کیے، معاشرت سے متعلق، عقائد سے متعلق، نظریات سے متعلق، عبادات سے متعلق ہر طرح کی آیات ہم نے کھول کھول کے اس میں بیان کر دی، کیوں کی؟ لیذکروا، تاکہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ سمجھ حاصل کریں، کفر چھوڑ دیں ایمان کی طرف آ جائیں، شرک چھوڑ دیں توحید کی طرف آ جائیں، نفاق چھوڑ دیں اخلاص کی طرف آ جائیں، معصیت اور گناہ چھوڑ دیں اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ اچھا بیان کیا، اس کا نتیجہ وما یزیدہم الا نفورا، وما یزیدہم الا نفورا، سمجھنے والے، سمجھ رکھنے والے بہت ہمیشہ سے کم رہے، وما یزیدہم، اس قرآن مجید کے نزول نے، ان آیات کے نازل ہونے نے اور ان آیات کو بار بار بیان کرنے کی وجہ سے انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ان کی نفرت اور ان کی کدورت نبی سے، اہل ایمان سے اور قرآن سے اور بڑھتی چلی گئی۔ تو ایک آدمی کے سامنے اتنی آپ دوائیاں لے کے آئیں جو 100% اس کے علاج کے لیے ہے، 100% بالکل تیر بہدف ہیں۔ اس وقت یہ جس بیماری میں مبتلا ہے، جس بیماری میں یہ مبتلا ہے، اس کے سامنے ہم دوائیاں لے کے آئے ہیں اور اس کو بتایا ہے استعمال کا یہ طریقہ ہے، ایسے ایسے ہے، وہ کینسر میں مبتلا ہے اور کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، ایسی بیماری میں کہ جو جان لیوا ہے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، آپ نے دوائیوں کا لا کے ڈھیر رکھ دیا، آپ نے اچھے اچھے ڈاکٹر بھی، آپ ان ڈاکٹروں کو بھی آپ لے کے آئے، آپ نے سارا چیک اپ کروا دیا، سب کچھ۔ اگر یہ نسخہ، یہ دوا استعمال کرتا ہے تو اس کی شفا یابی ہو جائے گی، لیکن ان دوائیوں کو لات مار کے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینسر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ٹھیک رہی ہے، اس کا دماغی بھی پاگل ہے نا۔ اب بالکل اسی طرح سے کہ جب معاشرے میں کفر کا، نفاق کا، شرک کا کینسر پھیل جائے اور وہ اس حد تک انسان چلا جائے، اس حد تک ڈٹائی کرے کہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ 100% حق بات اس کے نفع اور بھلے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں فطور آیا ہوا ہے، دل پر کفر کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس قرآن کے نزول نے زیادہ نہیں کیا ان کے لیے الا نفورا، مگر نفرت ہی نفرت، توحید سے نفرت، رسالت سے نفرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نفرت، ہمیشہ بھاگنا شروع کر دیا۔ اب آگے ان کے نظریات باطل، مشرکوں کے نظریات، اور ان کو کس طرح سے رد کیا۔ قل، پہلا نظریہ یہ کہتے تھے کہ اس کائنات میں، اس کارخانہ ہستی میں اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، اور شاید آپ کو یاد ہوگا میں کتنی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کائنات کو کس نے بنایا؟ یہ نظریہ رکھتے تھے اللہ نے بنایا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ بڑی بڑی چیزیں اور بڑے بڑے کائنات کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ مشرکین کا نظریہ تھا،
مسئلہ کہاں تھا، خرابی کہاں تھی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں کو پیدا کر کے کچھ اختیارات دے دیے فلاں کو، کچھ ملائکہ کو دے دیے، اور ملائکہ ان کا نظریہ یہ تھا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنات اللہ کی بیویاں ہیں، لہٰذا کچھ بیویوں کو بھی اختیار دے دیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی ملکہ بھی کچھ نہ کچھ تو اختیار رکھتی ہے نا، اور اسی طرح سے بادشاہ کی اولادیں بھی تو کچھ نہ کچھ اختیار رکھتی ہیں۔ تو ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنات اللہ کی بیویاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ پاک نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیارات دے دیے ہیں، اور یہ جس کا اختیار اللہ نے ان کو دے دیا یہ ہر سفید سیاہ کے مالک ہیں، جو چاہیں کرائیں، لہٰذا ان کو آپ راضی کر لو بس۔ اور انہی کے ناموں پر انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں اور بت تراشے ہوئے تھے، براہ راست یہ پتھر کو نہیں پوچھتے تھے، یہ کہتے تھے یہ فلاں کی مورتی، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے بیٹے دیتا ہے، یہ اس کو بیٹیاں دینے کا اختیار دیا گیا ہے، اس کو رزق دینے کا اختیار دیا گیا ہے، اس کو فلاں شے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے الہہ، بہت سارے معبود بن گئے۔ تو نظریہ کیسے رد کیا؟ قل کہہ دیجئے لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ اور الہہ ہوتے اور شرکا ہوتے، کما یقولون، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اگر اللہ کے ساتھ اور شرکا ہوتے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ان کو چاہیے کہ جائیں عرش کی طرف، آسمانوں کی طرف اٹھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ لڑائی اور بغاوت اور مخاصمت کا کوئی راستہ ان کو ملتا ہے اختیار کریں۔ اللہ اکبر، کتنا سخت چیلنج آیا، کتنی سخت بات آئی۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے تو جاؤ تلاش کرو، اور اللہ کی نافرمانی کرو، اور جتنی مرضی ہے کرو، اور پھر اللہ ان الہہ کو ساتھ لے جاؤ، ان کو اپنا معین اور مددگار بناؤ، اور جاؤ اللہ پر چڑھائی کرو، جاؤ کر لو جو کرنا ہے کر لو۔ سبحانہ، اللہ بلند و بالا ہے، پاک ہے، کس چیز سے؟ اللہ کے ساتھ شرکا نہیں ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ بیوی اس کی نہ اس کی اولاد، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ، اور تمہاری باتوں سے وہ بہت بلند و بالا ہے، وَتَعَالَى بہت بلند و بالا ہے، بری ہے ان تمام باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے ملائکہ کو اولاد مانتے ہیں، اللہ کے لیے جنات کو بیویاں مانتے ہیں، اور اللہ نے فلاں فلاں کو اختیارات دیے ہوئے۔ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان بیہودہ باتوں سے بہت بلند تر ہے، بہت بالا ہے، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ تو کس طرح سے رد کیا گیا، اور ان کے دلوں میں اور دماغوں میں اور سوچوں میں جو الہہ کا تصور تھا، الہ اور معبود کا غلط تصور تھا کہ الہ اور معبود کی حیثیت ایک بادشاہ کی سی ہوتی ہے، اس تصور کو اللہ نے توڑا ہے، جڑ سے اکھیڑا ہے، ذہنوں کو کھرچ کھرچ کے صاف کیا۔ سبحانہ، وہ بلند و بالا ہے، بیوی سے پاک، بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک، وتعالی، اور بہت اوپر ہے، بلند ہے، عما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت ہی بلندی اس کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آسمانوں میں ملائکہ، زمینوں میں انسان، چرند پرند درند، سب کی سب مخلوق اس کی توحید کا اقرار کر رہی ہے اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا ایسی صفات کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو بتاؤ کہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہو؟ آسمان میں بھی اسی کا اقتدار چلتا ہو، زمین میں بھی، سمندروں میں بھی، فضاؤں میں بھی، اور درندوں پر بھی، ہر شے پر اس کا اقتدار، اس کی حکومت ہو، اور ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہو۔ اب دیکھیے، تو سبحو، تسبیح بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اس اللہ کے لیے، السماوات السبع، ساتوں آسمان، ساتوں آسمان میں جو ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، آسمان بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن، آسمان اس کی ہیبت اور جلال سے ایسا لگے گا جیسے پھٹ جائے گا،
حدیث پاک میں آتا ہے آسمان چرچرا رہا اس کی ہیبت اور جلال سے، یہ اس کی تسبیح ہے۔ اور والارض، اور اسی طرح سے زمینیں بھی اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ زمینوں کی اور تسبیح کیا ہے؟ زمین اپنے مدار پر اس کا گھومنا، اس کا چکر لگانا، سورج کا اپنے مدار پر گھومنا اور چاند کا اپنے مدار پر گردش کرنا، ستاروں کا گردش کرنا، یہ سب یہ تسبیحات ہیں ان کی۔ وہ اپنے اس بتائے ہوئے عمل سے ایک ذرہ دائیں بائیں نہیں کر رہے، جیسا اللہ نے بتایا ایسے۔ سورج کو جو حکم ہے کہ آج فلاں علاقے پر فلاں وقت انہیں طلوع ہونا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر طلوع ہونا ہے، وہ ایک منٹ نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، اسی وقت طلوع ہونا ہے اس کو، یہ اسے اللہ کا حکم ہے۔ ومن فیہن، اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو مخلوقات ہیں، کو کیا مخلوقات؟ آسمانوں میں ملائکہ ہیں، زمینوں میں جنات ہیں، فضاؤں میں جنات ہیں، پہاڑوں میں جنات ہیں، یہ سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور یہ تو کیا، یہ تو پھر جاندار مخلوقات ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی حمد کی، اللہ کی حمد و ثنا سب بیان کرتے ہیں۔ پتے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بھائی پتھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو اللہ نے دکھا دیا، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی، ایک چھوٹا سا کیڑا کیا کلمات کہہ رہا ہے، اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یوں خیال آیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا، ایک چٹان ہے اس کو اپنے عصا کو اس پر مارو، عصا مارا، اندر سے ایک اور بڑا پتھر نکلا، کہا اس کو بھی مارو، اسے مارا، اس کے اندر سے تیسرا پتھر نکلا، اس کو مارو، اس کو مارا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے پاس ایک پتا ہرا اور پانی کی ایک بوند اور قطرہ اس کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا میں یہاں 3 اندھیریوں میں اس کو کھلاتا ہوں۔ اے اللہ یہ تیری کیا تسبیح بیان کر رہا ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے پردے ہٹائے موسیٰ علیہ السلام کے کان سے، وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ چھوٹی مخلوق کی آواز سن سکے۔ تو وہ یوں کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، کتنا بلند و بالا ہے اللہ، کتنا بابرکت ہے، کتنا پاکیزہ ہے وہ مالک، من یرانی جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور وَيَعْرِفُ مَكَانِي میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، وَيَرْزُقُنِي مجھے روزی دیتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي مجھے بھولتا نہیں ہے، مجھے بھولتا نہیں۔ تو یہ کیڑا اندر اتنی تسبیح بیان کر رہا ہے، چٹانوں کے اندر، پتھروں کے اندر، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی قدرت ہے بھائی۔ یہ گرد و نواح دیکھا کرو نا اللہ کی قدرت، یہ پتھروں کو دیکھو، یہ پہاڑوں کو دیکھو، یہ پتوں کو دیکھو، یہ ہر ایک یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تم تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے کانوں پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ تم ایک محدود آواز سنتے ہو، ایک محدود آواز تم سنتے ہو، اور چند آوازوں کو تم سنتے ہو۔ ملائکہ کی آوازیں تم نہیں سن سکتے، جنات کی آوازیں تم نہیں سن سکتے، تم نہیں سنتے یہ آوازیں، تمہیں کیا معلوم وہ کیا کیا تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں تمہیں نہیں سنایا ہے، اور اگر اللہ پاک تمہارے کانوں سے وہ پردے ہٹا دے اور ہر مخلوق کی آواز آپ کو آنے لگ جائے کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو کائنات ایسی گونج رہی ہے کہ کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں گے، آپ نہیں برداشت کر سکو۔ اللہ اکبر۔ تو مخصوص آوازوں کو سننے کے لیے اللہ نے کانوں میں صلاحیت رکھی ہے، ہر ایک آواز سننے کی صلاحیت اس میں نہیں رکھی ہے اللہ نے، ورنہ انسان کی زندگی ہی مشکل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے اس اللہ کی تسبیح۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، تحمل کرنے والا ہے، بردبار ہے، حوصلے والا ہے، غفورا بخشنے والا مہربان ہے۔
غور کیجئے گا یہ لفظ حلیم کیوں کہا؟ پیچھے مشرکین کا بیان ہے کہ جب بھی ہم ان کو قرآن سناتے ہیں تو ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے. پھر سمجھایا کہ آسمان بھی تسبیح کر رہا، زمینیں بھی تسبیح کر رہی، آسمانوں میں زمینوں میں ساری مخلوقات تسبیحات بیان کر رہی، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، تو پھر یہ نہیں کر رہے تو ان کو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کہا انہو کان حلیمن، اللہ تحمل والا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اس کے حلم کا تقاضا ہے کہ تمہیں مہلت ملے. اور غفورا، بخشنے والا بھی مہربان ہے کہ کسی بھی وقت اگر کوئی توبہ کر کے اس کے پاس آ جائے گا وہ معاف کر دے گا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، یہ ایک دوسرا ان کا نظریہ ہے، باطل نظریہ، غلط نظریہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یوں کہہ لیجئے کہ جب اوپر حالات آئے کہ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بھی، سنا قرآن پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، پھر بھی اگر دیکھو اللہ کی نصیحت کو، بڑی اہم بات ہے، غور کیجئے گا، اللہ کے نصیحت نامے کو سنی انسنی کر دینا، اہمیت نہ دینا. مجھے آپ یہ بتائیے، کسی بادشاہ کا ایک پیغام آپ کے پاس آئے، ایک لیٹر آتا ہے کسی بادشاہ کا، آپ اٹھا کے یوں پھینک دیتے، نہیں پڑھتے. نہ پڑھنا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، پڑھنا ضرورت نہیں سمجھتے، کہتے نہیں پڑھوں گا. یا آپ پڑھتے ہیں تبرک کے لیے پڑھ لیتے ہیں، وہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، فریم کر کے میں رکھ دوں. کس کا کلام ہے؟ بادشاہ کا کلام ہے. اچھا ہے کیا؟ بادشاہ نے پیغام کیا دیا ہے؟ آرڈر آپ کو کیا دیا ہے؟ کس چیز سے روکا ہے؟ نہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، وہ تو نہیں پتا. ارے بھائی سمجھ لو، نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. باقی مجھے بادشاہ سے محبت ہے، عقیدت ہے، بادشاہ کے کلام سے محبت ہے، میں چوم رہا ہوں، میں فریم کر کے اس کو لٹکاؤں گا، رکھوں گا. بالکل آج یہی حال ہے ہمارا قرآن کے ساتھ بھی، یہی حال ہے. ہم اس کو اچھی فریم کر کے بھی رکھیں گے، اچھے جزدانوں میں بھی لپیٹیں گے، اچھے خوبصورت لفافوں میں بھی لپیٹیں گے، اس کے اوپر جو ہے غلاف بھی ہم چڑھائیں گے، خوبصورت غلاف بھی چڑھائیں گے، یہ سب کچھ ہے. تبرک بھی حاصل کریں گے، چومیں گے بھی، ناک پہ بھی لگائیں گے، آنکھوں کے بھی لگائیں گے، سر پہ بھی لگائیں گے. گر گیا تو ہم اتنے ادب کے قائل ہیں، اگر ہاتھ سے خدا نخواستہ چھوٹ گیا تو ہم صدقہ بھی دیں گے کہ میرے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا. یہ آداب ہیں، یہ آداب ہم بجا لاتے ہیں. بیٹھا ہوا ہے تو پیٹھ بھی نہیں کریں گے کہ نہیں پیٹھ ہوگی اس کی طرف. لیکن اچھا یہ اس بادشاہ، اس اللہ نے جو پیغام بھیجا اس میں ہے کیا؟ نہیں یہ ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے سمجھنے، یہ سمجھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، جب آدمی اس طرح سے قرآن سے منہ موڑتا ہے تو کیا نتیجہ آتا ہے؟ اب سنیے نتیجہ کیا آتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہا اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں اور یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، یہ بات کو نہیں سمجھتے، نہیں لیتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے، تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان میں کر دیتے ہیں حجابا مستورا، ایک پوشیدہ پردہ ہم ڈال دیتے ہیں. اس پردے کا نام ہے مہر لگ جانا. اس کو کہتے ہیں مہر جباریت، اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے. ایک بار، دو بار، 3 بار، 6 بار، 10 بار اس نے بادشاہ کے کلام کو رد کر دیا اور اس نے اہمیت نہ دی، نہ سمجھا کہ کیا کہا بادشاہ نے، زبان سمجھنے کی کوشش نہ کی، کسی پڑھنے والے سے پڑھوا کر سمجھنے کی کوشش اس نے نہیں کی، تو بالآخر بادشاہ کی طرف سے تو ناراضگی ہے نا. اور اللہ کی طرف سے جب ناراضگی آتی ہے تو اللہ دل پر مہر کر دیتا ہے. اور یہ مہر یہ اللہ کرتا تو اللہ ہے، لیکن اس کے اعراض کی وجہ سے مہر لگتی ہے. بہت اچھی طرح سے میری بات ذہن نشین فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ایک آدمی زہر کھاتا ہے، زہر کھانے کا نتیجہ کیا ہے؟ موت. تو اب موت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. موت کا سبب کس نے اختیار کیا؟ اس نے خود اختیار کیا. اسی طرح سے مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی. مہر کا سبب کس نے اختیار کیا؟ اس نے خود اختیار کیا.
لازمی نتیجہ ہے حق بات کو ٹھکرانا، حق بات کو ٹھکرانا، گناہوں پر جری ہو جانا، نافرمانیوں پر جری ہو جانا، اور بالکل اندر سے احساس کا مٹ جانا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ احساس کا ختم ہو جانا، اس کا لازمی نتیجہ دل پر مہر لگتی ہے۔ اسی کا نام ہے حجاب مستور۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں پردے ڈال دیتا ہوں بیچ میں، اب اس کے بعد حق قبول کرنے کی صلاحیت میں چھین لیتا ہوں، اس سے حق دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہوں، حق سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اس سے چھین لیتا ہوں بھائی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یہ تو سامنے پردے ڈال دیتے ہیں کہ یہ نبی تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ نبی کا نائب تمہیں سمجھا رہا ہے، لیکن آپ کو اس کی نیکی، اس کی طہارت، اس کا تقوی، اس کی اچھائیاں کوئی نظر نہیں آتی، برائیوں کے انبار لگ جاتے ہیں سامنے، اعتراضات کے انبار لگ جاتے ہیں سامنے۔ اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ دل پر اللہ مور لگا دیتا ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور فرمایا ہم کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر اکنہ، پردہ، ان یفقہوا، تاکہ وہ نہ سمجھیں، ظالم نہ سمجھیں، اس لیے کہ صلاحیت کھو چکے ہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کانوں کو۔ تین ہی راستے ہیں کسی بات کے سمجھنے کے، وہ سب مفقود ہو گئے۔ آنکھ سے آدمی سمجھ سکتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے تو غور کرتا ہے، کان سے کوئی بات سنتا ہے تو غور کرتا ہے، دل سے سوچنے کی صلاحیت وہ بھی ختم ہو گئی، سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، سننے کی بھی ختم ہو گئی، دیکھنے کی بھی ختم ہو گئی، تو کیا کرے گا؟ یہ تو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اب نہیں واپس پلٹیں گے۔ ایک آدمی کسی راستے میں جا رہا ہے، گھڑے کی طرف جا رہا ہے نابینا، اچھا نابینا ہے تو کم از کم آواز تو سنتا ہوگا نا، نہیں، کانوں کی سماعت بھی ختم ہے، آواز بھی نہیں سنتا۔ اچھا چلو آواز بھی نہیں سنتا، دیکھتا بھی نہیں ہے، تو اگر اس کو کوئی مخلص آدمی، محبت کرنے والا اس کو ہاتھ سے پکڑے، تو جب پکڑے گا تو یہ اس کو بھی غصہ مارے گا، تو پھر اس نے گھڑے میں ہی جانا ہے بھائی۔ یہی حال حق سے، قرآن سے منہ موڑنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، پھر ایک اور ان کا نظریہ ذکر کیا گیا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب تیرے پروردگار کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، کیسا تذکرہ؟ اللہ کے تذکرے سے چڑھتے نہیں تھے، سنیے گا، مشرکین اللہ کے تذکرے سے نہیں چڑھتے تھے، اللہ کی توحید سے چڑھتے تھے، صرف اللہ کا تذکرہ، باقیوں کی نفی، یہ چڑھ ہے ان کے لیے۔ بات سمجھے بھائی؟ بالکل آج بھی کچھ اسی قسم کا ماحول ہے کہ اللہ کے تذکرہ، ہم تسبیح بھی بیان کریں گے، ہم سبحان اللہ بھی کہیں گے، ہم ہاتھ میں تسبیح بھی لے لیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، لیکن جہاں بات آئے گی اللہ کا تذکرہ، اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم، اللہ کے احکام، وہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے ساتھ متصادم ہو جائیں، ٹکراؤ پیدا کریں، وہاں آدمی چھڑ جاتا ہے، وہاں اچھے سے اچھا دیندار آدمی بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ جی یہ سختی نہیں کرے نا، جی ذرا سی نرمی ہونی چاہیے نا، شادی کا موقع آ گیا، سنت یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، سمجھے جی؟ شادی حال میں گیا ہوا ہے، دعوت ہے ولیمے کی، بالکل سامنے غیر محرم، یہ بیچ میں کوئی حائل نہیں، کوئی پردہ نہیں، اسراف دبا کے گانے موسیقی چل رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی، یہ ورد بھی کر رہا ہے، یہ ورد بھی کر رہا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، قرآن ہمیں وہ زندگی سمجھاتا ہے کہ آپ مکمل طور پر سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، بس قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کو ایک نظام زندگی دیا گیا ہے، آپ کیوں دائیں بائیں بھٹکتے ہیں؟ آپ کو سکون اسی سے ملے گا کہ آپ ایک طرف ہو کر صرف اللہ کو، صرف اللہ کی بندگی۔ اور جب میں یہ بات کہوں گا صرف اللہ کی بندگی، تو بندگی اور عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہوگا، صرف روزہ نہیں ہے، صرف حج نہیں ہے، پورا کا پورا نظام زندگی اللہ کے سپرد کرنا ہے، بالادستی اللہ کے قانون کو، شادی کے متعلق بالادستی اللہ کا قانون، سیاست میں بالادستی اللہ کا قانون، تجارت میں بالادستی کس کی ہو؟ اللہ کا قانون،
میری تمنا یہ ہے کہ میں یوں پیسہ کماؤں، نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ رشوت سے اللہ نے روکا ہے، جوئے سے اللہ نے روکا ہے، سود سے اللہ پاک نے روکا ہے۔ چاہت تو اندر سے اٹھتی ہے کہ ہاں میں پیسہ جس طرح سے چاہوں کماؤں، نہیں، اللہ نے روکا ہے، مجھے بچنا ہے اس چیز سے۔ یہ قرآن کا یہ ہے بندگی، یہ عبادت ہے، اسی چیز کا نام عبادت ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، روزہ دار ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سود کا نظام نہیں چھوڑ رہا، تو یہ بندگی مکمل تھوڑی ہے۔ سود کے نظام کے متعلق سود کے سلسلے میں اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، تو اس نے ایک اللہ کو معبود بنایا ہوا ہے اور ایک اپنی خواہشات کو۔ اس کے دو رب ہیں، عبادات میں تو اللہ کو رب بنایا ہوا ہے، معاملات میں اس نے اپنی خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے تو کیا حال ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب قرآن مقدس میں صرف اور صرف اللہ کا نام آتا ہے، ذکرت ربک، جب آپ تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں، وحدہ، صرف اس اللہ کا، اور باقیوں کی نفی، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے بھاگنے کی مثال قرآن نے بڑی عجیب مثال دی، بڑی عجیب مثال دی سورہ مدثر کے اندر۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کیوں نصیحت سے منہ موڑتے ہو؟ کیسے منہ موڑتے ہو؟ کیسے بھاگتے ہو؟ کأنہم حمر مستنفرہ، وحشی گدھے، بھدکے ہوئے گدھے، جنگلی اور وحشی گدھے، وہ جب بھاگتے ہیں، بھدکتے ہیں، کس چیز سے؟ فرت من قسورہ، شیر سامنے آ جائے اور شیر کی دھاڑ سن لے، کس طرح سے بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ قرآن کی آواز کو سنتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں، نہیں سننا چاہتے۔ نحن اعلم بما يستمعون اذ يستمعون الیک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نبی، ہم جانتے ہیں، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما يستمعون به، جو کچھ یہ قرآن کے مضامین کو سنتے ہیں اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن سننا توجہ سے بقصد عمل نہیں ہے، عمل کی نیت سے نہیں سنتے، کیڑے نکالنے کی نیت سے سنتے، اعتراض نکالنے کی نیت سے سنتے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ نا، ایک ایک نفسیات کی کس طرح سے قرآن اصلاح کرتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کی مجلس میں، کسی قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس نظریے سے بیٹھتا ہے تو اس کا ساتھ، یہ مشرکین کا ساتھ دے رہا ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون، کہ جب وہ توجہ سے سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور آپ کا کلام سنا، اور سننے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، تو پھر یہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ اگر تم محمد کی اتباع کر لو گے، اس شخص کی اتباع کر لو گے، تو سمجھو کہ ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی اتباع کر رہے ہو۔ یہ تو رجل مسحور ہے، اس پر تو سحر ہوا ہے، اس پر تو جادو ہوا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کیوں کہتے تھے جادو ہوا اس پر؟ کیوں کہتے تھے اس پر جادو ہوا ہے؟ اس پہ جادو کی، کبھی تو کہتے تھے جادوگر ہے، یہ خود جادو کرتا ہے، اور کبھی کہتے تھے اس پر جادو ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو کہہ رہا ہے، اس معاشرے کے 100% یہ خلاف چل رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ 360 بت بنائے ہوئے ہیں، آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ 600 سال ہو گئے اس زمین کے بندگان کا رابطہ خالق سے کٹا ہوا ہے۔ 600 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اتنا طویل زمانہ ہو گیا ہے، اور اس طویل زمانے کے بعد سے جو شرک اور بت پرستی رائج تھی اس پر چلے آ رہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ صدیوں سے جس راستے پر ہمارے آباء و اجداد چلے آ رہے تھے، اس راستے سے کٹ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر کسی نے سحر کر لیا ہے، اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ سمجھے جی؟ تو اس لیے کہا یہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی غور کیجئے کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ امثال، کیسے کیسے
گندے خیالات آپ کے اور گندے نظریات آپ کے خلاف قائم کرتے ہیں کہ اس پر سحر ہوا ہے، یہ خود جادوگر ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں. فضلوا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں فضلوا، وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے اور بھٹک گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب راستے پر آنے کی، ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. کیوں نہیں پائیں گے بھائی بتاؤ؟ مہر لگ گئی ہے، صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں پائیں گے اب. وقالوا اذا كنا، ایک اور نظریہ، چوتھا نظریہ باطل نظریہ. وقالوا، کہتے اذا كنا عظاما، اللہ اکبر. دلائل دیکھیے قرآن کے، ٹھوس اور وزنی دلائل دیکھیے. کیا کہتے ہیں یہ مشرکین یا کوئی بھی آج کل کا کمیونسٹ، کوئی بھی انسان یہ نظریہ قائم کرے، اذا كنا عظاما، کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں قبر میں، زمین کے اندر، ورفاتن، بوسیدہ ہو جائیں، سمندر کے اندر کوئی غرق ہو جائے، ڈوب جائے، مچھلیوں کی خوراک بن جائے، جنگلوں کے اندر درندوں کی خوراک بن جائے، زمین میں دفنایا تو اس کے اجزاء اور ذرات زمین کے ساتھ مل گئے، ہڈیاں بھی نہیں بچیں. 400 سال 500 سال پہلے جس کو زمین میں دفنایا ہو تو ہڈیاں بھی ملی گئی اس کی مٹی کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ اس طرح کے ہونے کے بعد دوبارہ کون ہمیں زندہ کرے گا؟ یہ ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہونے کے بعد کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئی مرتبہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ نئی مخلوق پھر سے ہم بنیں گے؟ پھر سے ہم میدان محشر میں پیش ہوں گے؟ کیسے پیش ہو سکتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی کے ذرات سمندر میں، آدھے ذرات صحراؤں میں بکھر گئے، آدھے ذرات زمین کے اندر چلے گئے، کچھ درندوں کے پیٹ میں چلے گئے، کچھ پرندوں کے پیٹوں میں چلے گئے، پوٹوں میں چلے گئے. یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ تو قادر مطلق ہے، ایک آدمی کے ذرات کو پیس پیس کر پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے. اللہ تو قادر ہے، اللہ اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا. تو جواب سنیے گا، جواب سنیے گا. قل، اے نبی آپ جواب دیجئے، آپ فرما دیجئے تمہارے نزدیک سب سے سخت ترین مخلوق کیا ہے؟ تمہارے نزدیک دیکھنے میں سب سے ٹھوس سخت کیا چیز ہے؟ قل، کہہ دیجئے کونو، ہو جاؤ، حجارتن، پتھر بن جاؤ، او حدیدن، لوہے بن جاؤ. تمہارے نزدیک یہی مخلوق سخت ہے. اگر تم پتھر اور لوہا بھی بن گئے تو تب بھی اللہ پتھر اور لوہے سے بھی واپس تمہیں انسانیت کی طرف لوٹائے گا. اللہ قادر ہے. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق تم بن جاؤ، اس سے بھی زیادہ سخت مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہنوں میں چھپی ہوئی ہے. فی صدورکم، جو تمہارے دماغوں میں ہے، سینوں میں ہے. فَسَيَقُولُونَ، تو یہ کہتے ہیں مَن یعیدنا، کون دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، کون حیاتی ڈالے گا، زندگی ڈالے گا. قل، کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہ پروردگار تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. کیا وزنی دلائل ہے، کیا ٹھوس دلائل ہیں. سوچو تو صحیح، سخت سے سخت مخلوق بن جاؤ، تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، تم جو مرضی ہے بن جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اسی طرح سے آؤ. اچھا، جب یہ بات کہہ دی تو اب قرآن ان کی نفسیات کو بھی بتاتا ہے، باطل پرست لوگوں کی نفسیات بھی سمجھاتا ہے کہ اس قسم کے دلائل کے سننے کے بعد جواب کیا دیں گے، زبان سے کیا جواب دیں گے، دل میں کیا رکھیں گے. فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے. اچھا، دیکھی جائے گی، سروں کو ہلائیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ارے دیکھ لیں گے. یہ ہے سروں کا ہلانا، تنزیہ، استہزاءً، مذاق کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے سروں کو ہلا دینا. وَيَقُولُونَ، اور پھر کہتے ہیں مَتَىٰ، کب وہ ہوگا اٹھانا دوبارہ. یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ ان کا ایمان ہے، یہ استہزاء ہے، یہ تمسخر ہے. قل، کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، قریب ہے، وہ اٹھایا جانا قریب ہے، اور تمہارا موت کا ہونا قریب ہے، کوئی دیر نہیں لگے گی.
اللہ اکبر. کب؟ یوم یدعوکم، وہ دن آنے والا ہے، یاد رکھیے گا، جس دن وہ رب تمہیں پکارے گا. یوم یدعوکم، جس دن تمہیں پکارے گا رب. پہلی سور پھونکی جائے گی، سب فنا ہو جائیں گے، اور دوسری سور پھونکی جائے گی اور آواز لگے گی. اسرافیل علیہ السلام یہ آواز لگائیں گے، ایتھا العظام البالیہ واللحوم المتقطعہ، اللہ اکبر، والشعور المتفرقہ، ان اللہ جمعکن. اے بوسیدہ ہڈیوں، اے ٹکڑے کیے ہوئے گوشتوں، اے متفرق اور منتشر بالو، اللہ نے تمہیں جمع ہونے کا حکم دیا ہے، سیدھے سیدھے جمع ہو جاؤ. یہ آواز آئے گی تو زمین سے اٹھنے شروع ہو جائے گی. یہ آواز آئے گی تو ایک انسان کے ذرات آدھے یہاں ہیں، آدھے دوسرے شہر میں پڑے ہوئے، آدھے وہاں ہیں، آدھے وہاں ہیں، کوئی منتشر ہو گیا کہیں. جہاں جہاں اس کے ذرات ہوں گے سب جمع ہوں گے اور یوں کھڑا ہو جائے گا. یہ کوئی دیر تھوڑی لگے گی. یہ ایسی پیدائشی والا زمانہ تو نہیں ہوگا کہ جناب آج پیدا ہوا اور جب جوان ہوگا تو جب 10 12 15 سال لگیں گے اس کو جوانی میں پہنچنے میں. ایسا اللہ کا نظام ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ 15 سال میں 13 14 سال میں جوان کرتا ہے ایک انسان کو، 15 سال میں بلوغ و جوانی کو پہنچتا ہے، وہ اللہ قادر مطلق ہے. ایک لمحے میں اس کو سیدھا کھڑا کر دے گا، اسی طرح سے ہو جائے گا. جس حالت میں موت آئی تھی اسی حالت میں کھڑا ہوگا. وہ جس حالت میں موت آئی تھی اسی طرح سے کھڑا ہوگا. سورۃ القیامہ میں کس طرح سے اس نظریے کو سمجھایا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. قسم ہے ہمیں قیامت کی، قسم ہے ہمیں قیامت کی. یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکیں گے، موت کے بعد زندہ نہیں کر سکیں گے. بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے ہاتھوں کے پورے بھی اسی طرح سے لے کے آئیں گے. ہاتھوں کے پوروں کی لکیریں بھی اسی طرح سے ہوں گی، فنگر پرنٹ بھی اسی طرح سے آئیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ اکبر. تو یوم یدعوکم، جس دن تمہیں تمہارا پروردگار بلائے گا محشر کی طرف، فتستجیبون بحمدہ، اور تم اللہ کی پکار کو سنو گے تو تم جواب دو گے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن تو زبان پر حمد جاری ہوگی لیکن اب حمد جاری ہونے کا فائدہ نہیں ہے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو تم یہ سمجھو گے کہ دنیا کے اندر ہم تو صرف چند دن رہ کے آئے. آخرت کی اتنی طویل زندگی، اتنی طویل زندگی، اتنی طویل زندگی جب تم دیکھو گے نا پھر تمہیں خیال ہونے لگے گا کہ دنیا میں تو ہم چند دن رہ کر آئے. اللہ اکبر. تو یہاں تک یہ باطل 5 نظریات تھے، ان نظریات کو اس رکوع کے اندر رد کیا گیا اور اصلاح کی گئی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب اگلے رکوع کے اندر طریقہ تبلیغ ہے، کس طرح سے سمجھایا جائے، اور ساتھ ساتھ باطل نظریات کی اصلاح بھی کی گئی ہے. اور پھر فساد جو اس دنیا کے اندر برپا کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، بد عقیدہ جو ہوتا ہے اور اس برے عقیدے کی جو نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا دنیا میں. وَقُلْ لِعِبَادِي، اور آپ اے نبی فرما دیجئے، لِعِبَادِي، میرے بندوں کو، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اور ان سے کہہ دیجئے جو اس دین کو سمجھتے ہیں، یہ سب سے مستحکم، سب سے بہترین راستہ ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، اور ان کو سمجھائیے شیطان ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالے گا. کیا مطلب؟ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں،
اب کیا ہوگا؟ شیطان مایوس ہو گیا، اس کو کفر نہیں کروا سکتا، شیطان مایوس ہو گیا اس کو شرک نہیں کروا سکتا، شیطان مایوس ہو گیا اس کو نماز نہیں چھڑوا سکتا، شیطان مایوس ہو گیا اس کو چوری اور زنا نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن اب شیطان کیا کرے گا؟ ینزغ بینہم، تمہارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ بھرے گا، کھوٹ بھرے گا، نفرت بھرے گا اور تمہارے اعمال تباہ کرے گا۔ یہ شیطان کا حربہ دینداروں کے لیے ہوتا ہے، یہ شیطان کا حربہ دینداروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہاں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ قسمیں کھا کر اس ظالم نے کہا ہے، سورہ اعراف میں یہ مضمون بیان ہے، شیطان نے قسمیں کھا کر کہا اے اللہ اس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، آدم کی وجہ سے، تو اس کی ذریت کو میں تباہ کر کے رکھوں گا۔ کیسے تباہ کر کے رکھوں گا؟ لآتینہم، میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر جانب سے آؤں گا، اس کو ورگلاؤں گا۔ اور پتہ ہے یہ 4 جہاد جو اس نے ذکر کی ہیں، 4 جہاد، دائیں بائیں آمنے سامنے پیچھے، تو سامنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو آخرت سے غافل کروں گا، جو سامنے آنے والی ہے آخرت۔ پیچھے سے ورگلاؤں گا، اس کا مطلب یہ کہ جو گناہ کر چکا ہے اس پر توبہ نہیں کرنے دوں گا۔ کتنا سخت حربہ ہے۔ بائیں جانب سے آؤں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو گناہوں کے وسوسے ڈالوں گا، یہ بائیں جانب سے، اس سے کفر کراؤں گا، شرک کراؤں گا، نفاق میں مبتلا کروں گا، ریاکاری میں اس کو میں مبتلا کروں گا، اور اسی طرح سے جناب اور نہ جانے کیا کیا، زنا، چوری، یہ سب گناہ کرواؤں گا۔ دائیں جانب سے آؤں گا، یہ کس کے لیے حربہ ہے؟ یہ دینداروں کے لیے، یہ اہل علم کے لیے، یہ مولویوں کے لیے، یہ دین کی سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اور یہ بڑا چھرا آگے وہ کھونپتا ہے، حسد کا، کینے کا، بغض کا۔ ایک شخص کی نفرت دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے۔ جہاں دینداری کا ماحول بننا شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عیب دوسروں کو دکھاتا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر دل ڈالے گا یہ ریاکار ہے، یہ کوئی نماز ہے؟ یہ شیخ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ استاذ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یوں ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس کو پتہ ہے کہ اب یہ مسجد میں آ گیا ہے، اب یہ زنا نہیں کرے گا، یہ چوری نہیں کرے گا، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، یہ بد نظری بھی نہیں کرتا۔ تو اب شیطان کا کیا خیال، آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ بس یہ تو نکل گیا میرے ہاتھ سے، بس چھٹی کر دوں؟ وہ کم بختہ مرتے دم تک محنت کرتا ہے آپ پر۔ جب تک آپ کی جان میں جان ہے، جب تک آپ کے جسم میں روح ہے، اس وقت تک وہ آپ کے پیچھے پڑا رہے گا۔ اس نے اس کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لگا رہتا ہے وہ۔ ہاں، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ کسی کو اپنا مقرب بنا لے اور اللہ اس کو متنبہ کر دے کہ ہاں یہ شیطانی وسوسہ ہے، ڈالے گا آخر تک۔ لیکن جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جو اطاعت اور بندگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو فوری متنبہ کر دیتا ہے، نہیں غلط، یہ شیطانی وسوسہ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آدھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں کس خوبصورت انداز سے سمجھایا، کس خوبصورت انداز سے سمجھایا، اللہ اکبر۔ غور کیجیے گا ان آیات پر۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو لازم پکڑ، نیکی کا حکم کر، اور جو جاہل اور انجان لوگ ہیں ان سے اعراض کیجیے۔ پھر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور پھر اگلی سنیے گا، ان الذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بنتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کا وسوسہ ان کو چھوتا ہے، تذکروا، فوری بیدار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ کرنٹ کی طرح لگتا ہے، فوری نہیں، یہ غلط ہے، یہ کچھ ہونے لگا ہے میرے ساتھ، یہ شیطان ہے میرے ساتھ، تذکروا، فوری بیدار ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں،
وہ خوب سمجھداری سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے، اپنی ذاتیت پر نہیں آتے، وہ اس موقع پر سمجھتے ہیں میرے اللہ کا یہاں کیا حکم ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ ہے زندگی کا نظام، یہ جو ہمیں قرآن سمجھاتا ہے، ہم اسے سمجھیں، ہم اپنی ماضی کو، پرانی زندگی کو چھوڑ دیں۔ ہر جگہ خواہشات خواہشات خواہشات، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ایک مکمل نظام زندگی ہمیں دیا ہے۔ اچھا یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس لیے کہ شیطان تو انسان کے لیے بڑا صریح اور کھلا دشمن ہے۔ تلبیس ابلیس علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے، آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا شیطان کس طرح سے تلبیس کرتا ہے۔ تلبیس کرتے ہیں چٹکی بھرنا، شیطان کیسے چٹکی بھرتا ہے کسی کو، کیسے ورغلاتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے، بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ مالداروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، غریبوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، علماء کو کیسے ورغلاتا ہے، قراء کو، قاریوں کو کیسے ورغلاتا ہے، بادشاہوں کو کیسے ورغلاتا ہے، کاملین کو جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کو وسوسے ڈالنے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے اس کے پاس کیا ہتھیار ہے، کہاں کہاں سے، کس کس راستے سے آتا ہے وہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، امتحان تو اسی چیز کا نام ہے۔ سمجھا دیا گیا یہ ہے حق راستہ، یہ ہے باطل راستہ، سمجھا دیا۔ اس حق راستے پر تم چلو گے، یہاں یہاں تمہیں شیطان وسوسے یہ ڈالے گا، یہ ڈالے گا۔ کون سی چیز جو رسول اللہ نے نہیں بتائی ہے؟ کون سی چیز جو نہیں بتائی ہے؟ بھائی ایک جگہ سے آپ پھول چنتے ہو اور اس پھول کے درخت کے ساتھ کوئی کانٹے بھی تو لگے ہوں گے، آپ کو محتاط رہنا پڑے گا۔ یہ دنیا اسی چیز کا نظام ہے کہ یہاں خیریں بھی ہیں، شر بھی ہیں۔ آپ اپنے اختیار سے خیر کو اختیار کریں گے اور اپنے اختیار سے شر سے بچیں گے تو اجر پائیں گے۔ ایسا کیوں نہیں کر دیا اللہ پاک نے؟ نہ شیطان کو پیدا کرتا، نہ انسان کے دل کے اندر کوئی برے خیال آتے، نہ شیطان پیدا ہوتا۔ اللہ تو قادر مطلق، لیکن امتحان پھر نہ ہوتا نا، آزمائش پھر نہ ہوتی، آزمائش پھر نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی جگہ پر باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کے جاتا ہے، کسی کمرے میں چھوڑ کے جاتا ہے، بیٹا یہ بیچ میں باڑ لگی ہوئی ہے نا، یہ تھوڑی سی رسی سی آپ کو ہلکی سی نظر آ رہی ہے، اس کو ادھر نہیں جانا آپ نے، یہ رسی بھی نہیں کہ یہ دھاگا آپ کو لگا دیا گیا، بس یہاں سے ادھر نہیں جانا، ادھر کرنٹ ہے، ادھر بھی کرنٹ ہے، ادھر بھی، ادھر سخت تباہ ہو جاؤ گے۔ ادھر ہے آپ اپنا وقت یہاں پر گزاریں، لیکن وہاں کچھ لذتیں رکھی ہوئی ہیں، چھوٹا بچہ ہے، کچھ ٹافیاں رکھی ہیں، کچھ ہو رکھا ہے، فلاں کھیل کود، کتنی مجھے وہاں جانا ہے۔ جب منع کیا گیا کہ وہاں نہیں جانا، نقصان اپنا کرو گے، اس کے بعد بھی گیا اور نقصان کیا اس نے اپنا، تباہی اس نے اپنی کی، تو باپ کا نقصان تو نہیں ہے، اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک اسی طرح سے سمجھاتا ہے، اللہ کے رسول نے کتنا سمجھایا ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تمہارے پر رحم فرمائے، یعنی تمہیں توفیق ہدایت دے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے تو اللہ پاک تمہیں سزا دے سخت ان نافرمانی پر، توفیق ایمان کی سلب کر لے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ ان پر نگران نہیں۔ نبی کو بھی تسلی، نبی بھی کہہ کہہ کے تھک جاتے تھے، کہہ کہہ کے تھک جاتے تھے، سمجھا سمجھا کے تھک جاتے تھے، پھر بھی سامنے سے مخالفت 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 مخالفت، تو دل تو کڑتا تھا، دل گھٹتا تھا اندر سے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ کا کام بتانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بات رہی ہے کہ جنات کے متعلق، جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ملائکہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ تیرا پروردگار اعلم خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات جو آسمانوں میں مخلوق ہے یعنی ملائکہ، ان کا عجز اللہ خوب جانتا ہے، والارض اور زمینوں میں جو مخلوقات انسان اور جن ہیں ان کا عجز، ان کا عاجز اور کمزور ہونا تو اللہ جانتا ہے، اور عاجز اور کمزور تو الہ نہیں ہوتا۔
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی کی بات آئی تو ایک بات تو یہ سمجھائی کہ ہم نے آپ کو ان پر نگران، آپ کو ان پر وہ دروغہ مسلط نہیں کیا۔ دوسری بات، اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے سب نبیوں پر، لہٰذا غمگین نہ ہوئیے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور ہم نے بعض نبیوں کو فضیلت دی ہے، عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور فضیلت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہم نے داود کو زبور عطا کی، پڑھنے کی کتاب۔ اور داود کو زبور دی، یہاں داود کو داود علیہ السلام کی زبور کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ داود علیہ السلام کی جو کتاب زبور ہے اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت تھا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ تھا، اس لیے کہا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اب وہی بات ہے، طریقہ تبلیغ، الزامی جواب، کہہ دیجئے اے نبی، ادعوا الذین، بلا لو، الذین زعمتم من دونہ، جن کو اللہ کے سوا تم نے اور معبود بنایا ہوا ہے، بلا لو، ملائکہ کو، جنات کو، انبیاء کو، جس کو تم نے اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرایا ہوا ہے، بلا لو۔ فلا یملکون کشف الضر، پکار کے دیکھو جب تمہارے پر مصیبت آئے گی۔ اللہ اکبر بھائی، اللہ یہ نظریہ ہمارے دلوں میں جما لے، بیٹھ جائے۔ فلا یملکون، یہ انبیاء، یہ ملائکہ، یہ جنات، یہ فلاں، فلا یملکون کشف الضر، یہ تم سے کسی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو بتاؤ نا، آج تکلیفیں آتی ہیں تو کہاں کہاں شرک کرتے پھرتے ہیں، فلاں مزار میں چادر چڑھا لو، فلاں کو راضی کر لو، فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس، یہ سب شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ صاف صاف پیغام نہیں دے دیا، فلا یملکون کشف الضر، نبی نہیں ہٹا سکتا آپ سے تکلیف کو، ولی نہیں ہٹا سکتا آپ سے تکلیف کو، کوئی ملائکہ نہیں ہٹا سکتا آپ سے تکلیف کو جب تک اللہ نہ چاہے۔ فلا یملکون، نہیں مالک ہیں آپ سے تکلیف کو ہٹانے کے، ولا تحویلا، اور نہ ہی تبدیل کے قائل ہیں، نہ تبدیل کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تحویل کا مطلب کیا ہے کہ یہ مصیبت آپ سے ہٹا کر اس پر ڈال دیں، ایسا نہیں، جو آپ کے لیے اللہ نے مقدر کر دی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ آپ دعا کریں، آپ اللہ سے رجوع کریں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اسی کی طرف رجوع ہو۔ اللہ ہی مشکلوں کو ہٹاتا ہے، اللہ ہی مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ ہی آسانیاں لے کے آتا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولئک الذین، اور یہ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، انبیاء کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جنات کو اللہ کی بیویاں قرار دیتے ہیں۔ یہ باطل جو تمہارے نظریات ہیں، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، یعنی بیٹا باپ کی ملکیت میں شریک ہوتا ہے، بیٹی شریک ہوتی ہے، بیوی شریک ہوتی ہے، یہ سب اس لیے نظریہ تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، پھر اس تصور کو قائم کیجیے گا، سوچیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ تصور ہوتا ہے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اپنے رب کے قرب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور اللہ پاک کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے ڈرا جائے، وہ ڈرنے کی چیز ہے۔
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ باقی یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے گا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور جو بھی بستی کافروں کی ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، جب ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے یا عذاب دیں گے، سخت عذاب۔ ہلاک کرنے سے مراد مکمل ملیا میٹ کر دینا، اور معذبوہا سے مراد عذاب دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ مسلمانوں کو ان پر مسلط کر کے جہاد کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ اب ایک اور شبہے کا جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی تھی کہ ایسا کر لیا جائے، جیسا کہ مشرکین جا بجا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ معجزہ دکھا دیں گے تو ہم رسول مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے تھے عصا کا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ لے کے آئے تھے، اور اسی طرح سے تو کہتا ہے کہ جناب صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو نکالا تھا۔ اس قسم کی کوئی چیز تو ہمیں دکھاؤ، یہ مکہ کے گرد و نواح کے جو پہاڑ ہیں سونا بنا کے دکھاؤ، یہ جناب جو یہاں بنجر زمین ہے، بے آب و گیا زمین ہے، نہ کوئی کچھ اگتا ہے، اس کو سرسبز و شاداب کر کے تو دکھاؤ، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام تو اس بات کو جانتے ہیں اور یقین ہے اللہ کی ذات عالی پر کہ اگر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تو قادر مطلق ہے، سارے مکہ کو سرسبز بنا دے۔ اللہ پاک سارے پہاڑوں کو سونا بنانے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک ان پہاڑوں سے کسی جانور کو نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو اہل ایمان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر یہ مطالبہ ان کا مان لیا جائے، یہ معجزہ ظاہر ہو جائے اس طرح کا جیسا کہ یہ کہتے ہیں، معجزہ ظاہر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایمان لائیں گے نا، اچھی بات ہو جائے گی۔ لہذا ایسے معجزے کو ظاہر ہو جانا چاہیے۔ اہل ایمان کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا۔ اس پر اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو، ہمارا اصول اور ضابطہ اور ہمارا قانون یہ ہے، ہم معجزہ اگر منہ مانگا ظاہر کرتے ہیں تو اس معجزے کے نہ ماننے پر پھر عذاب آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں تو عذاب مانگ رہے ہیں، پھر نہیں بچیں گے اس کے بعد۔ اور معجزہ بات کرتے ہو معجزے کی، تو ان کے زمانے کا معجزہ سب سے بہترین معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک زمانہ تمہارے پاس میں نے گزارا ہے، میں اس طرح کا کلام میں نے پہلے نہیں کہا، پڑھا لکھا کسی سے نہیں ہوں، اچانک میری زبان سے ایسا کلام جاری ہو گیا، تو یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ ایسا کلام کہ جس کی تم مثال نہیں بنا سکتے ہو، کوئی کم معجزہ ہے؟ ایسے دلائل، ٹھوس دلائل آنے اور فصاحت اور بلاغت کی انتہا والا کلام، یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ تو اس پر یہ آیت سنیے گا، وَمَا مَنَعَنَا، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہمیں نہیں روکا ان نرسل بالآیات، کہ ہم ان کے فرمائشی معجزے لے کر آئیں، الا مگر رکاوٹ کیا ہے ان کذب بها الاولون، کہ فرمائشی معجزوں کو پہلوں نے بھی جھٹلایا ہے، اور جب پہلوں نے بھی جھٹلایا ہے تو پھر جھٹلانے کا انجام بڑا بد ہوتا ہے۔ وآتینا ثمود الناقہ، اور ایک جھٹلانے کی مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں، وآتینا ثمود الناقہ، ہم نے ثمود کو اونٹنی دی تھی، مبصرۃ، بصیرت کا ذریعہ، سمجھنے کا ذریعہ کہ اس پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا یہ خلاف فطرت کیسے اللہ پاک نے کس طرح سے صالح کی دعا سے نکلی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے نا، کوئی اور کیوں نہیں کسی نے نکالی ہے۔ فظلموا بها، انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم ایسے معجزات تو لاتے ہیں لیکن ڈرانے کے لیے، اس کے بعد ایمان نہیں لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ان ربک، تیرا پروردگار، احاطہ بالناس، تیرا پروردگار لوگوں کی تمام باتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو ایمان لائے انہیں بھی جانتا ہے، جو نہیں لائے انہیں بھی جانتا ہے، آپ غم نہ کیجئے، اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجر الملعونة في القرآن، بات آئی تھی معجزات کی، تو دو نمونے سمجھائے
کا ایک معجزہ جو سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں آیا کہ آپ کو معراج کرائی گئی، آپ جیتے جاگتے جسد عنصری کے ساتھ ایک رات میں، رات کے کچھ وقت میں آپ مکہ مکرمہ بیت اللہ سے نکلے، مسجد اقصی پہنچے، اور پھر وہاں سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم، سدرۃ المنتہا، انبیاء سے ملاقات، ساتوں آسمانوں سے ہو کر رات ہی رات میں واپس آ گئے۔ کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ اور پھر صرف واپس ہی نہیں آئے، وہاں کے سارے حالات بھی بتائے، آسمانوں کے حالات بھی بتائے، جنت کے حالات سنائے، جہنم کے حالات سنائے، انبیاء کی ملاقاتوں کی بات سنائی۔ اور پھر یہاں تک مشرکین نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم کیا ہو رہا ہے، وہ تو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں آپ بیت المقدس کا بتائیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس نظر آنے لگ گیا، کتنے دروازے ہیں وہ بھی بتایا، ادھر کیا ہے وہ بھی بتایا، ادھر کیا ہے وہ بھی بتایا، سب بتایا۔ تو اب کیا بات بچی ہے؟ اب ایمان لانے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، اور وہ رؤیا اور وہ دکھانا، وہ معجزہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اریناک، جو ہم نے آپ کو حالت بیداری میں دکھایا، الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اگر یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ ہے۔ مشرکین نے آ کے تنزیہ کہا نا کہ کوئی ساتھی، کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہاں سے ایک رات میں بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں میں، پھر جنت جن، کیا آپ مانو گے؟ کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو مانو، اس لیے تو صدیق ہے، حالانکہ ابوبکر صدیق سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اگر یہ انہوں نے کہی ہے تو مانتا ہوں۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ جو شجر ملعونہ اور وہ درخت جو ہم نے پیدا کیا ہے، کہاں پر؟ جہنم کے اندر، جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ اب یہ اشارہ ہے سورہ صافات کی ایک آیت کی طرف، سورہ صافات، اور اسی طرح سے سورہ دخان میں، خاص طور پر سورہ صافات کے اندر، کہ جہاں پر فرمایا شجرۃ الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ وہ ایسا درخت ہے جو زقوم کا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اصل جہیم، جہنم کے بیچ میں، تہ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کے پھل ایسے ہیں اس طرح سے جس طرح اس کے سانپوں کے منہ ہوتے ہیں۔ مشرکین کہنے لگے یہ کہتا ہے جہنم کی آگ اتنی سخت جلانے والی ہے تو اس میں یہ درخت، بھلا درخت اور آگ ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ لکڑی اور آگ کسی جمع ہوں گے؟ تو اس پر کہا یہ تو ہم نے اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ دیکھتے ہیں کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جس اللہ نے آگ کو بنایا، درخت کو بنایا، وہ اللہ قادر مطلق ہے کہ اس کی بنائی ہوئی آگ اس درخت کو نہ جلائے، اس درخت کو نہ جلائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جو ملعونہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا، ظالموں کا کھانا، فی القرآن، جس کا تذکرہ سورہ صافات میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا، ہم ان کو ڈراتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو زیادہ نہیں ہوا ان آیات کے سمجھانے کے نتیجے میں الا طغیانا کبیرا، مگر سرکشی ہی سرکشی بڑھتی چلی گئی، سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بس کرتے ہیں، مجھے تھوڑی سی مصروفیت ہے۔ تو بھائی اس طرح سے کچھ سمجھنے کی ہم کوشش کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، محنت کچھ ہو جائے اللہ کے کلام کے ساتھ، کچھ زندگی ادھر لگ جائے۔ آپ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہو، اوروں کو بھی ساتھ لے کے آؤ، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے
اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی قربانیاں ہیں، مصروفیات ہیں، اتوار کو چھٹی کا دن ہوتا ہے، سارے کام پورے ہفتے کے اتوار کے لیے دھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ گھر میں جو کام مرتب کرنے والیاں ہیں تو ان کو بھی لے آؤ گے تو انشاءاللہ آسانی آپ کے لیے بھی ہو جائے گی. سمجھے؟ تو خواتین بڑے بڑے کام تیار کر کے رکھ دیتی ہیں نا، تو اگر پہلے سے آپ ان کو بھی تیار کر کے لے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی احساس ہوگا کہ آج تک ہم کس زندگی میں تھے، اس قرآن سے ہم کتنے دور تھے. اور جب احساس ہوگا مقصد زندگی پتہ چلتا ہے انسان کو، تو ویسے بھی آدمی کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں. جب خواہشات کم ہو جاتی ہے تو فرصت مل جاتی ہے پھر بہت سارے کام. اس لیے کہ مقصد زندگی جب آخرت ہو جائے نا تو پھر آدمی اس کو سنوارنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، پھر چھوٹے موٹے کاموں کی قربانی آدمی دے دیتا ہے اس کے لیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری ابن نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس مجلس میں جتنے شرکاء ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما. مائیں بہنیں بزرگ حضرات سب کے گناہوں کو معاف فرما. سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. سب کو قرآن کے ساتھ ذوق نصیب فرما. قرآن کے ساتھ محبت عطا فرما. اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. کام کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدرسے کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ جتنے وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں سب کو ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے، گمراہی سے، ضلالت سے، نافرمانی سے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پڑھانے والوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے شر سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری کوشش اور محنت کو قبول فرما. اے اللہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں جو آئی ہیں، اللہ سب کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے. اے اللہ سب کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے. اے اللہ سب کے سینوں میں قرآن کا نور بھر دے. اے اللہ سب کے سینوں میں قرآن کا نور بھر دے. ان کی اولادوں کے سینوں میں اللہ قرآن کا نور بھر دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و